کھانا سامنے آنے کا دعا اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقینا عذاب النار بسم اللہ وقینا کا کاف کو نہیں کھینچنا ہے، وقینا عذاب النار. کھانا کھانے سے پہلے کا دعا بسم اللہ وبرکات اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور برکت اللہ میں را کے چکر میں کاف کو پر نہیں کرنا ہے ورنہ وہ غلط ہو جائے گا. اور کھانے اگر یہ دعا پڑھنا بھول جائے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ کھانے کے بیچ کا دعا یا حلق سے نیچے کھانا اترنے کا دعا اللہم لک الحمد لک الشکر لا احصی ثناء علیک. اسی کا حروف کیا ہے؟ الف الحق الحاء اور صاد صاد کا مخرج کیا ہے؟ دونوں دا. اور صفت صفت گولو مغول ہوگا. پر ہوگا. اور کھانے کے بعد کا دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اطعمنا کا حروف کیا ہے؟ الف تا میم اور عین. الٹا ہو گیا، الف تا عین میم. ٹھیک ہے، حروف صحیح ہے. اور اگر یہ کھانے کے بعد دسترخوان اٹھانے کا دعا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مقفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا. مستغنن یا مستغنین دونوں آیا ہے. کھانے کے بعد کا دعا پھر سے الحمدللہ الذی اطعمنا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. من المسلمین یا مسلمین دونوں صحیح ہے. مسلمان بنایا یا مسلمانوں میں سے بنایا. ٹھیک ہے، یہ وہ دعا ہے جو کھانے سے ریلیٹڈ ہے. بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں دیوبند والے پر کہ دیوبند والے جو ہے فاتحہ کیوں نہیں کرتے. فاتحہ کس کو کہتے ہیں؟ مطلب وہ لوگ کس کو فاتحہ مانتے ہیں؟ وہ لوگ فاتحہ اس کو مانتے ہیں کہ سامنے کھانا رکھتے ہیں اور اس کے اوپر 4 قول اور درود شریف اور کچھ اور چیز پڑھتے ہیں. وہ لوگ اس کو فاتحہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیوبند والے اس چیز کو کیوں غلط مانتے ہیں، دیوبند والے اس کو الاؤ کیوں نہیں کرتے ہیں. وجہ اس کا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے اوپر درود شریف یا قرآن کوئی آیت یا 4 قول نہیں پڑھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر کھانے کا دعا پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ جو ابھی تو پڑھا کھانا دیکھنے سامنے آنے کا دعا، کھانے سے پہلے کا دعا، بھول جائے تو اس کا دعا، کھانے کے بیچ کا دعا، کھانے کے بعد کا دعا، دسترخوان کا دعا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے ہم لوگ کو وہی کرنا ہے. اگر جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ نہیں کرنا ہے. جیسے کہ قرآن میں ہے، جیسا مفہوم ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کہ آج ہم نے آپ کے دن کو مکمل کر لیا اور آپ اپنی نعمتیں پوری کر دی اور آپ کے لیے اسلام دن کو پسند فرمایا. اٹ مینس واٹ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جو کام اسلام میں آنا تھا وہ آ چکا، جو نکلنا تھا وہ نکل چکا، جو کرنا ہے وہ بتا دیا گیا، جو نہیں کرنا وہ بتا دیا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر معلوم ہے کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا ہے. دیوبند والے یہ کہتے ہیں کہ آپ سامنے کھانا مت رکھیے، اس کے بعد آپ کو جتنا فاتحہ کرنا ہے کہ جتنا درود شریف پڑھنا ہے، جتنا سورہ پڑھنا ہے پڑھیے، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن جب آپ سامنے کھانا لے آئے تو وہاں پر عمل چینج ہو گیا. اب کھانے کے اوپر وہ چیز پڑھا جائے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر پڑھے ہیں. اب کہنے والے کہتے ہیں کہ قرآن نے تو پڑھا، کیا غلط کیا؟ غلط یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر معلوم تھا کہ کہاں پر قرآن کا آیت پڑھنا ہے اور کہاں پر کھانے کا دعا پڑھنا ہے یا دعا پڑھنا ہے. ٹھیک، اب اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کھانے پہ قرآن نے تو پڑھا، کیا غلط کیا؟ تو اگر آپ جو نماز پڑھتے ہیں آپ 5 ٹائم کے بجائے 6 ٹائم کا نماز پڑھیے، 6 فرائض لے آئیے. یا جو آپ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس کے بجائے آپ 5 رکعت نماز پڑھیے. کہ نماز تو پڑھے، کیا غلط کر رہے ہیں؟ تو وہاں پر وہ لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں، جتنا حکم آیا اتنا ہی نہ کریں گے. تو دیوبند والے تو یہی کہتے ہیں کہ جب کھانے پر کھانے کا دعا موجود ہے تو پھر آپ کوئی اور چیز اپنے سے کہاں سے ایڈ کر رہے ہیں؟ قرآن کا آیت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کہاں سے ایڈ کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑے عابد تھے. عابد یعنی بندہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑے عابد تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر معلوم تھا کہ کہاں پر کیا عمل کیسے کرنا ہے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے عابد نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو ان کے انڈر میں رہنا ہے، ان کے اوپر نہیں جانا ہے. قرآن میں ہے جس کا مفہوم ہے، قرآن میں آیت ہے جس کا مفہوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس کا مفہوم ہے کہ جس نے اطاعت اختیار کی رسول کی، اس نے اطاعت اختیار کی اللہ کی. اطاعت یعنی پیروی، یعنی ان کے باتوں کو ماننا. تو قرآن کے اکارڈنگلی ہم لوگوں کو کس کا بات ماننا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ماننا ہے. اور عمل یا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کا حکم ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. ٹھیک، اللہ کا حکم نماز سے پہلے 7 چیزوں کو فالو کرنے کا ہے، یعنی شرائط جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کوئی اگر اس عمل کو یعنی ان 7 شرائط کو فالو نہیں کرتا ہے
تو کیا وہ عبادت مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اور وہ کام کیسے کرنا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھائے ہیں۔ تو جس کام میں اللہ کا حکم تو ہو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو وہ عبادت نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن پڑھنا اللہ کا حکم ہے لیکن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے اوپر قرآن کا آیت پڑھے؟ نہیں پڑھے۔ تو یہاں پر دو چیز ایک جگہ جمع نہیں ہو رہا، یعنی اللہ کا حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جمع نہیں ہو رہا۔ دیٹس وائی دیوبند والے اس کو عمل نہیں مانتے، اس کو بدعت مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی کام تو ہے، مطلب جمع کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کا حکم بھی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہو، اور نماز پڑھنا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بتائے گئے ہیں، اب نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے لیکن طریقہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہم کو اللہ کا حکم جو 5 ٹائم کا جو نماز ہے وہ تو فالو کرنا ہے، لیکن اس میں وہ طریقہ اختیار کرنا ہے، وہ کس کا اختیار کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کوئی عمل عبادت تبھی ہے جب اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی موجود ہو اور وہ اللہ کا حکم بھی ہو۔ کھانے کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا یا درود شریف پڑھنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہی طریقے سے ثابت ہے اور نہ ہی اللہ کے حکم سے ثابت ہے۔ ہاں، کھانے کا دعا پڑھنا ثابت ہے، اسی لیے دیوبند والے کھانے کے دعا کو کھانے کے اوپر پڑھتے ہیں اور کھانے کے اوپر درود شریف یا قرآن کسی آیت کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں، اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے پورا کا پورا، سمجھ میں آیا؟